کا ہمارا موضوع ہے غسل کی اقسام۔ تو غسل کی 3 اقسام ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر مزید بات کروں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آپ کو نئے سے نئے آنے والے موضوعات آسانی سے بر وقت پہنچ سکیں۔ غسل کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے غسل فرض۔ 3 صورتوں میں غسل فرض ہے۔ نمبر 1 جنبی کے لیے، جس پر جنابت واقع ہو چکی ہو۔ دوسرا عورت کا حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد۔ تیسرا شہوت کے ساتھ اگر کسی کی منی نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے غسل مسنون۔ کچھ امور میں غسل کرنا سنت ہے، مثلا جمعہ کی نماز کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم۔ بخاری شریف ہے، کتاب الجمعہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل ہے کہ ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل لازم ہے۔ دوسرا عیدین کی نماز کے لیے بھی سنت ہے۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا اپنی المصنف میں۔ تیسرا ہے حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ یہ بھی ترمذی میں ہے، جامع الترمذی باب ما جاء فی الاغتسال عند الاحرام۔ چوتھا ہے حج کرنے والوں کے لیے میدان عرفات میں زوال کے بعد۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے المصنف میں ذکر فرمایا۔ تیسری قسم ہے غسل کی، جس کو غسل مستحب کہتے ہیں، یعنی ایک محبوب عمل ہے اور یہ کرتے رہنا چاہیے۔ جو آدمی پاکیزگی کی حالت میں مسلمان ہوا ہو تو مسلمان ہونے کے بعد اس کے لیے غسل کرنا پھر بھی مستحب ہے۔ جو بچہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہوا ہو تو اس پر بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ جو شخص جنون کے عارضہ سے صحت یاب ہوا ہو اس کے لیے بھی مستحب ہے۔ نشتر لگوانے کے بعد یہ جو کٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح شب برات میں عبادت کے لیے، لیلۃ القدر میں بطور خاص عبادت کے لیے، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے، مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کے لیے، قربانی کے دن مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے، طواف زیارت کے لیے، سورج گرہن کی نماز کے لیے، نماز استسقاء کے لیے، خوف کے وقت، دن میں سخت اندھیرے کے وقت اور تیز آندھی کے وقت غسل کرنا، یہ بھی مستحبات میں شامل ہے۔ تو اس اعتبار سے غسل کی کل 3 قسمیں ہوئی: غسل فرض، غسل مسنون یعنی سنت، اور مستحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔